أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. انا مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورۃ الحدید کی آخر کی 2-3 آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے. پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم السلام کو نبی بنا کر پیدل پہ بھیجا. یکے بعد دیگر نبی آتے رہے اور اپنی اپنی امت کو دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے پہلے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے نبیوں کو ایک بعد دیگر بھیجتے رہے، وہ اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے اور اپنے وقت میعاد پر اپنا کام پورا کر کے دنیا سے چلے گئے. یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے وقت میعاد پر انہوں نے کام کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو موت نہیں دی، وفات نہیں دی، بلکہ ان کو آسمانوں پہ اٹھایا. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کو بلند جگہ پر اٹھایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پہ اٹھا لیے گئے تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو زمانہ ہے وہ 700 سال کا ہے. ایک قول کے مطابق 650 سال، ایک قول کے مطابق 550 سال. بہرحال یہ ایک لمبا عرصہ ہے جس کو ہم زمانہ جاہلیت کہتے ہیں. تو اس 600-700 سال کے عرصے میں کوئی نبی نہیں آیا. بنی اسرائیل کے آخری نبی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے. اس کے بعد کوئی نبی نہیں آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تشریف لائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اٹھا لیے گئے، اب ان کے جو ماننے والے متبعین تھے، ان پر جو پکے سچے ایمان لانے والے تھے، ان کو حواری کہتے ہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے صحابہ کو ہم صحابی کہتے ہیں، ان کے اوپر ایمان لانے والوں کو حواری کہتے ہیں. تو اب انجیل ان کے پاس موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اب اس دنیا میں نہیں رہے.
انجیل پر اور عمل کرتے رہے۔ ان کے جو متبعین ہیں لوگوں کو دعوت دیتے تھے، اور ان کے اندر مزاج بہت نرم مزاج۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خود نرم مزاج ہیں۔ ان کی جو شریعت ہے، شریعت عیسوی، یہ بھی بہت نرم مزاج ہے، اور ان کے جو متبعین حواریین ہیں یہ بھی بڑے نرم ہیں۔ خود قرآن کہتا ہے وَقَفَّيْنَا بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو ہم نے انجیل عطا کیا۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے متبعین کے دلوں کو ہم نے نرم کر دیا۔ رأفت کہتے ہیں نرم، رحمت کہتے ہیں رحمت، ان کے اندر رحم دلی تھی، تو بہت نرم دل کے تھے۔ جیسے صحابہ کے بارے میں سورہ فتح کی آخری آیت ہے، اللہ نے فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ کافروں کے سامنے جب میدان میں آ جاتے تو بڑے سخت ہیں، لیکن آپس میں صحابہ ایک دوسرے پر بڑے رحم دل کے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو متبعین ہیں بڑے نرم دل کے۔ اب یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے تھے، لوگوں کو اسی کی طرف دعوت دیتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ لوگوں کے اندر دین سے دوری پیدا ہو گئی، دین عیسوی کو چھوڑنے لگے، انجیل پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اور انجیل میں تحریف کر دی، کتاب کو بدل دیا، رد و بدل کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود یہ لوگ بہت اپنے ایمان پر، اپنے دین پر مستقیم تھے۔ پھر ایک زمانہ آیا، ایک بادشاہ وہاں ہوا، وہ آ کر وہ بڑا بددین تھا۔ اب بددین ہونے کے بعد اس نے لوگوں کو اسی قسم کی دعوت دی، لوگوں کو برائیوں کی دعوت دیتا تھا، شریعت کا کوئی پاس و لحاظ نہیں۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بادشاہ کے پاس پہنچے، ان کو دعوت دی، ان کو سمجھایا، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب انہوں نے بڑے طاقتور تھے یہ لوگ، بادشاہ کا مقابلہ کیا، جنگ ہوئی، یہاں تک کہ یہ لوگ شہید ہو گئے۔ بادشاہ کیونکہ اس کے پاس طاقت تھی، فوجی تھے، یہ لوگ لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ایک دوسری جماعت آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، انہوں نے بھی بادشاہ کے سامنے مقابلہ کیا، لیکن ان کے اندر وہ طاقت و ہمت نہیں ہوئی جو پہلے تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے حق کی بات بادشاہ کے سامنے پیش کی کہ شریعت عیسوی کے اندر یہ ہے، انجیل کا حکم یہ ہے، آپ گناہ کی طرف دعوت نہیں دے سکتے۔ ان کے بارے میں نہیں مانا تو ان کو بھی قتل کر دیا۔ اب تیسری جماعت تھی، انہوں نے سوچا کہ اگر ہم بادشاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے ایک نیا طریقہ استعمال کیا، نئی چیز انہوں نے پیدا کی۔ اب جو بچے کچے جو پکے سچے مومن تھے اس زمانے کے، تو انہوں نے سوچا کہ اگر بادشاہ کا تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، اس میں دو جماعتیں ہو گئی۔ ایک جماعت جنگلوں کے راستہ اختیار کیا، پہاڑوں کا راستہ اختیار کیا، رہبانیت کو اختیار کیا، اور ایک جماعت کہا کہ نہیں، ہم رہبانیت اختیار نہیں کریں گے، لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ لوگ بھی دعوت دے رہے ہیں، ان کو قتل کر دیا۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، ان لوگوں کو بھی قتل کیا جو اچھی باتوں کا حکم دیتے تھے، انصاف کی بات کرتے تھے، ان کو بھی قتل کر دیا۔ اب بہت ہی مختصر لوگ تھے، ڈر گئے، سہم گئے، یہ لوگ گاؤں کو چھوڑ کر جنگلوں کا راستہ اختیار کیا، آپس میں طے کیا کہ ہم اچھا کھانا،
لذیذ کھانا نہیں کھائیں گے، شادی نہیں کریں گے، اپنی خواہشات کو کچل دیں گے، اپنی جو جائز خواہشات ہیں ان تمام کو چھوڑ کر پہاڑوں پہ چلے گئے، جنگلوں میں چلے گئے۔ اب وہاں جا کر اللہ اللہ کرتے رہے، عبادت میں رہے۔ رہبانیت کو انہوں نے اختیار کیا۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، انہوں نے رہبانیت کو اختیار کیا، ہم نے ان کے اوپر فرض نہیں کیا، خود انہوں نے اپنے اوپر فرض کر لیا کہ ہم پہاڑوں میں چلے جائیں گے، ہم اچھے کھانے مزیدار کھانے نہیں کھائیں گے، ہم شادی نہیں کریں گے، عورتوں سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، چپ بھی کر گئے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے تو ان کے اوپر فرض نہیں کیا، انہوں نے خود ایک نئی چیز کو انہوں نے اختیار کیا۔ یہ رحمانیت سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے متبعین کی جو تیسری جماعت تھی، تیسری جماعت میں دو جماعتیں ہو گئی، ایک جماعت پہاڑوں کے راستہ اختیار کی، ایک جماعت مقتول ہو گئے، شہید ہو گئے۔ مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا ادریس صاحب کاندھوری رحمۃ اللہ نے بڑی تفصیل سے اس پر بحث کروائی۔ اب رفتہ رفتہ زمانہ گزرتا گیا، ان کی حالت خانہ بدوش کی طرح ہو گئی۔ چند دن، چند مہینے، چند سال ایک پہاڑ میں رہے، پھر وہاں سے بدل کر دوسرے جنگل میں چلے گئے، پھر وہاں سے وہ چلے گئے، وہاں جا کر انہوں نے اس طرح کی رحمانیت اختیار کی۔ دھیرے دھیرے ایک نئی چیز پیدا ہو گئی۔ اب جو عوام تھے، عوام نے ان کو بڑا نیک سمجھا، یہ بڑے اللہ والے ہیں، یہ بڑے نیک ہیں، چونکہ انہوں نے شادیاں بھی نہیں کی، اچھے کھانے نہیں کھاتے ہیں، اور یہ جنگلوں میں پتے کھا کر زندگیاں گزار رہے ہیں، ان کا کوئی گھر نہیں ہے، ان کے بیوی بچے نہیں ہیں، ان کے لیے کوئی معاش کا ذریعہ نہیں، نہ کماتے ہیں، بس اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔ ایک ایک کر کے لوگ ان کے پاس جاتے رہے، اور سلسلہ یہاں تک چلا کہ لوگ ان کو اللہ والے سمجھ کر ان کو ہدیے، تحفے، تحائف دینے لگے۔ اس سلسلہ رحمانیت کا شروع ہو گیا۔ اب اس کے بعد نئے اب یہ تک یہاں تک تو ٹھیک ہے، یہاں تک جو رہبانیین تھے یہاں تک تو ٹھیک تھے۔ اس کے بعد ایک نسل آئی، انہوں نے رہبانیت کو اختیار کیا تو ان کے اندر عیاشیاں آ گئی، دینداری کے ساتھ دنیا داری اندر سے داخل ہونے لگی، مال کی خواہش، تحفے تحائف کے لالچ ان کے اندر پیدا ہو گئی، شہرت ان کے اندر پیدا ہو گئی۔ لوگ دور دور سے آتے ہیں، کوئی بڑا اللہ والے پہاڑ میں رہتے ہیں، جاؤ ان سے دعائیں کرواؤ، بڑے بڑے وقت کے بادشاہ آنے لگے، وقت کا خلیفہ آنے لگا، وقت کا حاکم آنے لگا، تو تحفے تحائف، دین کے نام پر دنیا داری ان کے اندر داخل ہو گئی۔ اب ایک نیا راستے میں شیطان نے راستے کو رخ موڑا اور ان کو گناہوں کے راستے پہ۔ اب ان کے بعد جب ایک ایک کر کے مرنے لگے تو لوگ ان کی یادوں میں گرجا گھر بنانے لگے، جسے ہم چرچ کہتے ہیں، ان کی یادوں میں عمارتیں بنانے لگے۔ اب ایک نئی شکل ان کی عمارتیں پیدا ہو گئی۔ اب ایک مستقل بادشاہ کوئی آیا، کوئی بڑا کروڑپتی آیا کر کہا کہ ہم بنائیں گے ان کی یاد میں۔ تو اس طرح کی یہ چیزیں شروع ہوتی چلی گئی، یہ رہبانیت شروع ہو گئی۔ اسلام نے آ کر منع کیا، لا رہبانیت فی الاسلام، النکاح من سنتی فمن لم یعلم بسنتی فلیس منی۔ کہا کہ رہبانیت اسلام کے اندر نہیں ہے، نکاح کرنا میری سنت ہے، جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مسلمین سے خارج۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، میں بھوکا بھی، میں روزہ بھی رہتا ہوں، میں رات میں سوتا بھی ہوں، رات میں جاگتا بھی ہوں، میں اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، بیوی کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں۔ یہ اسلام ہے۔ بیوی بچوں کے ساتھ رہیں اور محنت کریں، کمائیں، حلال طریقے سے محنت کر کے معاش کا راستہ اختیار کریں، بیوی بچوں کے گزران کا ذریعہ اور سبب بنائیں۔ یہ نہیں کہ آدمی مسجد میں بیٹھ جائے، ادا کر کے بیٹھ جائے، جنگلوں میں چلے جائیں، کوئی اپنا عبادت خانہ بنا کے وہاں بیٹھ جائے۔
تو یہ اشراق کے اندر اسراف ہے. تو یہ ابتدعوها، قرآن نے کہا کہ رہبانیت کی ابتدا کرنے والے یہ لوگ تھے. ما كتبناها علیہم، ہم نے یہ چیز ان کے اندر نہیں ڈالی. اب جو فی زمانینا، آج جو دور چل رہا ہے، جو بڑے بڑے گرجا گھر ہیں، کنیسہ ہیں، چرچ ہیں، ان کے اندر اب اس میں مزے کی بات تو یہ ہے کہ رہبانیت اختیار کو پہلے مرد کرتے تھے، عورتیں بھی کرنے لگی. شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ کی کتاب، اس پر مستقل کتاب ہے، عیسائیت کیا ہے. حضرت کی موٹی کتاب، ضخیم کتاب. عیسائیت پر حضرت نے بحث فرمائی، زبردست کتاب. تو اب یہ لوگ عورتیں بھی داخل ہونے کہا کہ ہم اچھا نہیں کھائیں گے، شادی نہیں کریں گے، اور اپنا خاص سفید لباس پہن کے وہ بھی چرچ میں چلے گئے. اب وہاں مرد بھی ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک وہ مرد جو شادی نہیں کیے ہیں، یہ عورتیں جو شادی نہیں کیے، عیاشیاں شروع ہو گئی، زنا کے اڈے بنے ہوئے ہیں. آج کنیسہ گرجا گھر زنا کے اڈے بنے ہوئے. میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ. لیکن باہر کیا ہے، ہم شادی نہیں کریں گے، رہبانیت اختیار کریں. تو یہ چیزیں دھیرے دھیرے ختم ہو گئی، اور جو اصل چیز تھا، جو اصل مقصد تھا، وہ مقصد بہت ہو گئے. اصل مقصد کیا تھا کہ ہم پہاڑوں میں جا کر ایک سوئی کے ساتھ کسی کے ڈسٹرب کے بغیر اللہ اللہ کرتے رہیں گے، اللہ سے مانگتے رہیں گے، عبادت کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، دعائیں کریں گے، بس کسی سے کوئی مقصد نہیں. دنیا ان کی قریب ہی نہیں آتی تھی، دنیا کے لالچ ان کے دلوں میں نہیں تھی. یہ اصل رہبانیت تھی جو اس زمانے میں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 700-600 سال پہلے کے زمانے. لیکن وہ اصل چیزیں ختم ہو گئی، شیطان نے رخ موڑا اور ان کے اندر ایسے ایسے بہ گئی کہ خود ان کی رہبانیت بدنام ہو گئی. اب معاف کیجیے ایک بات کہہ کر آگے بڑھتا ہوں. تو اسی چیز کو آج ہمارے درگاہ جو بنے اسی پر ہے. میں مخالفت نہیں کر رہا ہوں، حقیقت بات بتا رہا ہوں. کوئی اللہ والے کا انتخاب ہوتا ہے، ان کی خبر پر مسجدیں بنا دی جاتی ہیں، ان کے اوپر عمارت بنا دی جاتی ہے، درگاہ کی شکل اختیار کر جاتی ہے. اب بنانے والے تو کوئی اور مقصد سے بناتا ہے، لیکن عوام مرد و عورت اتنی کثرت کے ساتھ وہاں آ رہی ہیں. اب وہاں آ کر جو خرافات، بدعات، شرک، کفر جو ہو رہا ہے، وہ کہنے کی ضرورت نہیں. اسی کا یہ نہج ہے، اسی کا یہ طریقہ ہے. وہاں ان کے اللہ والے پہاڑوں میں جاتے تھے، یہاں ہمارے اللہ والوں کی خبروں پر مزاریں بنائے گئے. فرق اتنا ہی ہے. تو بہرحال یہ چیزیں شروع میں اس کی بنیاد کچھ اور ہوتی ہے، لیکن اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے، بعد میں تمام چیزیں داخل ہو جاتی ہیں. آج جو درگاہوں میں جو چیزیں ہو رہی ہے، الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، کہ کلمے کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، تجدید ایمان کرنا پڑے گا. ایسے حالت نوبت یہاں تک پہنچ گئی. تو بہرحال یہ انہوں نے رہبانیت کو اختیار فرمائے. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. انہوں نے ابتدا کیا. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے خود ابتدا کیا، اللہ نے ان کے اوپر فرض نہیں کیا. إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، مگر وہ لوگ جو نیک تھے، حضرت عیسیٰ کے صحیح ماننے والے تھے کہ وہ اللہ کی خوشنودی چاہتے تھے. اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوئے انہوں نے گاؤں کو چھوڑا، شہر کو چھوڑ کر جنگلوں میں چلے گئے. فَمَا رَأَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، بس انہوں نے ان کی رعایت نہیں کی، یعنی بعد میں آنے والے ان کی رعایت نہیں کی. فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. پھر ہم ان کو عطا کریں گے جو ایمان لے آئے، ان کو ان کا بدلہ، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں. وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر نافرمان ہیں. اب فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ یہودیوں کا سلسلہ جو چلا، نصارہ کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ ایمان لے آئے، چونکہ ان کی انجیل کے اندر خود لکھا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے.
سورہ صف میں آیت ہے اسمہ احمد من یاتی من بعد اسمہ احمد، ان کے بعد ایک نبی آئے گا، ان کے بعد ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، میں تم کو ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوں، اس کے بعد میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، ان کے اوپر ایمان لانا خود ان کی انجیل کے اندر موجود ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لائے۔ اب جو ایمان لے آئے ان کو دوہرا اجر دوہرا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کو دوہرا اجر ہے۔ آگے کی آیت میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایمان لے آؤ اپنے رسول پر۔ اور ایسے پہلے سے ایمان والے ہیں، پہلے سے اگر یہودی ہیں تو اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے، پہلے سے نصارہ ہیں جو اپنے نبی حضرت عیسیٰ پر ایمان لا کر ایمان والے ہیں، اب ضرورت اس بات کی اللہ کے نبی سامنے تشریف لا چکے ہیں، اب ایمان لانا ضروری ہے ورنہ وہ کافر ہو جائے۔ اب جو ایمان لے آئے وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَحْمَتِهِ، وہ تم کو عطا کرے گا اپنی رحمت سے 2 حصہ، 2 ثواب اللہ عطا فرمائیں گے۔ اجرہم مرتین بما صبروا، اللہ نے سورہ قصص میں فرمایا کہ ہم نے ان کو 2 مرتبہ ایمان لانے کا بدلہ ثواب عطا فرمائے گا۔ 3 آدمی ایسے ہیں، حدیث میں فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث، مشکات کی حدیث، ابو داؤد کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا وہ یہودی یا نصرانی جو اپنے نبی پر ایمان لایا ہو، پھر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، 2 مرتبہ ایمان لے آیا تو اس کو دوہرا اجر ہے۔ دوسرا وہ غلام جس نے اپنے آقا کی بھی خدمت کی، اپنے آقا کا بھی حق ادا کیا، اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا فرمایا، یہ دوسرا آدمی، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کو دوہرا اجر ہے، جو پہلے اپنے نبی حضرت عیسیٰ پر، اپنی کتاب انجیل پر ایمان، پھر قرآن پر ایمان لے آئے اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اللہ ان کو دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ، اور وہ تمہیں عطا کرے گا ایک نور، ایسا نور جس کے ذریعے سے تم چلو گے، ویغفر لکم، اور وہ تمہاری مغفرت فرما دے گا، واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اب موجودہ جو نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اب ایک چھوٹا سا ایک سوال رہ جاتا ہے، آپ اسے پہلے بھی سنے ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتقال نہیں ہوئے ہیں، وفات نہیں ہوئی ہے، وہ آسمانوں پر زندہ ہیں، قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، دمشق کی جامع مسجد میں وہ نماز کے وقت میں جب کہ اقامت ہو رہی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، 2 فرشتوں کے سہارے اتریں گے، ان کے بالوں سے غسل کا پانی ٹپک رہا ہوگا، اس طرح آئیں گے۔ اس وقت دمشق کی جامع مسجد میں حضرت امام مہدی امام ہوں گے، وہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، حضرت مہدی کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ نہیں آپ نماز پڑھائیں، حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اتباع کریں گے۔ اب قیامت کے قریب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ نبی ہونے کے باوجود شریعت محمدیہ پر عمل کریں گے، شریعت محمدیہ پر عمل کریں گے۔ ان کی شریعت جو شریعت عیسوی وہ منسوخ ہو چکی، وہ ایک مرتبہ منسوخ ہو گئی تو پھر دوبارہ ناسخ نہیں ہوگی، دوبارہ نہیں آئے، چونکہ وہ منسوخ ہو گئی۔ قرآن آنے کے بعد اس سے پہلے جتنی کتابیں ہیں تمام کتابیں منسوخ، ہمارا دین محمدی آنے کے بعد جتنے پہلے ادیان ہیں سب منسوخ ہو گئے۔
اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ اپنی شریعت پر نہیں، کیونکہ ان کی شریعت تو منسوخ ہو گئی، ان کا دین منسوخ ہو گیا، اب وہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں گے، قرآن کے مطابق فیصلے کریں گے، حدیث کے مطابق فیصلے کریں گے، فقہ حنفی کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ یہ قیامت کے قریب ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ تو بہرحال جو لوگ اپنے نبی پر بھی ایمان لے آئے اور اسی طرح اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے، ان کو دوبارہ اجر ہے۔ نورن یمشی تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ لئلا یعلم اہل الکتاب الا یقدرون علی شیء من فضل اللہ، تاکہ وہ نہ جانے اہل کتاب وہ کسی چیز پر قادر نہیں ہے، وہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل جسے چاہتے ہیں وہ عطا کرتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کے شان نزول میں فرماتے ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، تو وہ یہودیوں کی بڑی جماعت آباد تھی، نصارہ کی بھی جماعت آباد تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے باوجود نصارہ کا ایک بڑا طبقہ ایمان نہیں لایا، نصارہ کا ایک بڑا طبقہ ایمان نہیں لایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہے، نبی آخر الزمان ہے۔ ان کی کتاب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مبارکہ کو بالتفصیل کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اللہ کے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود ایمان نہیں لائے، لیکن ایک بہت کم طبقہ ایسا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ یہودیوں کے بہت بڑے عالم عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، حالانکہ تورات کے عالم تھے، انجیل کے عالم تھے، اس زمانے میں ان کے ٹکر کا کوئی عالم نہیں تھا، اتنا زبردست علم رکھنے والے، لیکن جب اللہ کے نبی مدینہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کے مسلمان ہو گئے، ان کو دیکھ کر بہت سے یہودی مسلمان ہو گئے۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نصارہ بھی بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو ایمان کی دولت سے نمایاں فرمایا، جو یہودی کافر تھے وہ ان پر حسد کرنے لگے، حسدا من عند انفسهم حتى يتبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، وہ جلنے لگے، حسد کرنے لگے، دیکھو یہ لوگ ہمارے یہودی ہونے کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اللہ نے ان کے حسد کا جواب دیا، یہ ایمان کی توفیق دے دینا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں وہ فضل عطا فرماتے ہیں۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ تو یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، اگر اللہ کسی کو عالم بنا دے، حافظ بنا دے، وہ اللہ کا فضل ہے۔ اگرچہ کہ ہم اس کی صحیح قدر نہیں کرتے، علماء کی صحیح قدر نہیں کرتے، لیکن علوم نبوت کو اللہ نے ان کے سینوں میں محفوظ کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ ہر ایک کی دولت نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ جسے چاہتے ہیں علم کی دولت سے، قرآن کی دولت سے، احادیث کی دولت سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ تو اسی طرح اس وقت یہودیوں میں جو مسلمان ہو گئے، نصارہ میں جو مسلمان ہو گئے، تو وہ یہودی ان مسلمانوں پر جلنے لگے، حسد کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ یعلم اہل الکتاب اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، شاید کہ اہل کتاب نہیں جانتے کہ اللہ وہ کسی چیز پر قادر نہیں ہے، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، ان کا کوئی بس نہیں ہے، من فضل اللہ جو اللہ کا فضل ہے، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور بے شک اللہ کا فضل اس کی قبضہ قدرت میں ہے، يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، وہ عطا کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے
سورۃ الحدید کی تفسیر بھی مکمل فرما دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو قرآن کا فہم و تدبر عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنا